Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اصولی بات وہی ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اصولی یہی ہے کہ جو کام آرام سے تمیز سے محبت سے ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑوں سے نہیں ہوتا. اور کوشش حتی الامکان یہ کرو کہ غصہ نہ آئے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ غصہ بالکل ختم ہو جائے. یہ انسانی نیچر کے خلاف ہے. اس لیے کسی عالم کو بزرگ کو غصہ آیا ہوا ہے تو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے نا کہ مجھے غصہ کبھی بھی نہ آئے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم ہو جائے گا. تو شریعت غصہ ختم نہیں کرنا چاہتی, غصے کو کم کرنا چاہتی ہے. اللہ کوئی بھی ایسی صفت جو انسان میں اللہ نے رکھی ہے, اللہ اس کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی رکھی ہے, کیونکہ اس کا بعض دفعہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے. دیکھو بلی پہ جب کوئی حملہ کرتا ہے, بلی کو غصہ آ جائے گا تو دفاع کرے گی, غصہ نہیں آئے گا تو دفاع نہیں کر پاتی. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا کہ یہ غصہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے اپنے ڈیفنس کے لیے. غصے میں نا آپ کا ایک دم بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جائے گا اور آپ میں ایک اضافی طاقت پیدا ہو جائے گی جو آپ کی اصل طاقت سے زیادہ ہوگی, ورنہ آپ کمزور ہوگے, لڑ نہیں سکتے. غصے میں آدمی گھما دیتا ہے. تو وہ میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک کتے کو میں نے دیکھا, ایک بلی جو ہے نا گوشت کی بوٹی رکھ کے کھا رہی ہے. وہ بلی کا حق تھا, وہ اس نے پہلے قبضہ کیا. کتے نے دیکھا اس بلی کو, کتے کو کتا پن سوجا, جا کے اس سے میں بوٹی چھینتا ہوں. اب کتا طاقتور ہے لیکن حق پر کون ہے؟ بلی. کتا نا وہ دم دبا کے نا آرام آرام سے بلی کے قریب آ رہا ہے. اب قدرت نے بلی میں پہ غصہ مسلط کر دیا کہ میرا حق ہے کمبخت, میں لے کر آئی ہوں, تو کتے پن پہ آ رہا ہے. بھائی کتا خراما خراما آرام آرام سے, جیسے پرانے زمانے میں دلہنیں جب رخصت ہوا کرتی تھی نا بڑے آرام آرام سے جاتی تھیں, وہ ایسے آرام آرام سے آ رہا ہے, آرام آرام سے. تو بلی کی دم پھول گئی. اب یہاں اگر بلی کو غصہ نہ آتا نا, بلی اپنا دفاع, کیونکہ بلی کو غصہ نہ آتا تو وہ اپنی جسمانی طاقت سے لڑتی جتنی ہے, اور وہ لڑ نہیں سکتی. روب ڈال نہیں سکتی, وہ روب بھی نہیں ڈال سکتی. کتے پہ بلی کا روب کہاں آئے گا؟ لیکن قدرت ایسے موقع پہ قدرت نے کیا رکھ دیا ہے؟ سیلف ڈیفenس کے لیے غصہ رکھ دیا ہے. جانوروں کی فطرت میں بھی, انسانوں کی فطرت میں بھی. تو کیا ہوا ہے کہ جی وہ جیسے ہی کتا قریب آیا, بلی کی دم پھول کے, جب بہت ہی قریب آیا نا, اس نے کہا یار صرف دمیں ہی پھلائے گی اور کیا کرے گی یہ. گوشت کے قریب آیا, بلی نے رکھ کے چماٹ لگایا اس. وہ جو ہم نے لڑکے کھڑے, ہم نے کہا یار کیا اسٹائل ہے بھائی اس بلی کا, ہٹو بچوں ہو گیا. اور رکھ کے تھپڑ لگایا نا, ہٹ کلو کے, کیا بولوں گا, مسجد ہے. وہ جو ہوئی کرتے نہیں کتے کی آوازیں ہوتی ہیں, بھاگا ہے وہاں سے. تو میں نے وہاں سبق حاصل کیا, 2 سبق. نمبر 1, جو حق پر ہوتا ہے نا اس میں اللہ ویسے ہی ایک طاقت بھر دیتے. کمزور ہونے کے باوجود وہ اپنے موقف پر مضبوطی دکھاتا ہے. جو باطل پر ہوتا ہے نا, طاقتور ہونے کے باوجود اسے جرم کا احساس رہتا ہے, اور یہ جرم اس کو موٹیویٹ نہیں کرنے دیتا, اس کام پہ موٹیویشن نہیں ملتی اس کو. دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ نے غصہ ہماری فطرت میں رکھا کیوں ہے, سمجھ رہے ہو؟ بعض دفعہ یہ آپ کے دفاع کا ذریعہ بنتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے. جانوروں میں تو یہ بیلنس ہوتا ہے, انسانوں میں بیلنس نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں, ضرورت سے زیادہ جہاں نہیں کرنا وہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کم کرو, کم. یہ جو صحابی کو فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو, تو مطلب یہی تھا کہ جب بالکل ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو کم ہو جائے گا. کیونکہ غصہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا ہے, حضرت موسیٰ کو نہیں آیا تھا غصہ. جب آگے دیکھا بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں, آپ نے غصے میں اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچنا شروع کر دی غضبناک ہو کر کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے جانے کے بعد. تو انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, میرے سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں کو مت پکڑیے. میں نے ایک مسئلہ تھی کہ برائی سے نہیں روکا, کیونکہ یہ رکتے نہیں اور یہ 2 دھڑوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی. یہاں بھی دیکھو حضرت ہارون نے نہی عن المنکر نہیں کی کہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا الٹا. تو خیر میں جلدی سے اپنی اصل بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ بھائی چغلی میں اور برائی سے روکنے میں کیا فرق ہے, کہ چغلی کے نتیجے میں برائی کم نہیں ہوتی بلکہ معاشرے میں بگاڑ اور زیادہ پیدا ہوتا ہے, اور نہی عن المنکر سے بگاڑ کم ہوتا ہے. تو نہی عن المنکر
کی کوشش کیا کریں, چغلیاں مت. دفتروں میں چغلیاں چل رہی ہیں نا, اس کی ادھر لگا دی, اس کی ادھر چغلی لگا دی, اس کی ادھر چغلی لگا دی, اس کو یوں کر دیا. تو برائی تو ہر ایک میں ہوتی ہے. ہاں وہ ٹینشن والا واقعہ جلدی سے سنا دوں. وہ کہہ رہے تھے یار میں نا میرا میٹر گھوم جاتا ہے, میں وہی نہیں جہاز میں جو بیٹھے ہوئے تھے. تو اصل جواب ان کا یہ تھا کہ یہ سوائے بلڈ پریشر کے مریض بننے کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, لوگوں سے تعلقات بھی کیا ہو جائیں گے, خراب. تو میٹر سارا دن گھومتا ہی رہے گا آپ. لیکن میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے کہا اچھا ہوں ہاں ہوں کر کے بس, اور کچھ بھی نہیں. کہ بھائی سمجھانے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ سے سلام دعا ہو, گپ شپ ہو, آپ ہم پر اعتماد کریں, ہم آپ پر اعتماد کریں, پھر آپ مریض بن کے آئیں, ہم سے پوچھیں کہ مفتی صاحب یہ بات درست ہے, تو میں بتاؤں گا کہ درست نہیں ہے, اس کو آپ مینیج کریں. لیکن مجھے پتا تھا وہ بیچارے جو ان کو اللہ نے جتنی سمجھ دی وہ اپنے حساب سے کہ بھائی میں صحیح ہوں تو سمجھانا شروع کر دیا, میں چپ رہا. تو ایسے موقع پہ چپ رہنا کیا ہے. اور ویسے بھی مجھے پتا تھا کہ میں نا جب سفر کر رہا تھا میری رات کی نیند بالکل نہیں ہوئی تھی, اور وہاں ایبٹ آباد میں میرا بیان تھا فوراً, تو میری نیند بالکل بھی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے سوچا تھا 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, یہاں سو جاؤں گا, میں جہاز میں بیٹھے بیٹھے سو جاؤں گا. تو میں نے کہا ان کو میں نے جواب دیا تو پھر آگے سے یہ کہیں گے کیوں, پھر ان کو جواب دیا تو نیند گئی. تو جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ تو ہوگا نہیں, ٹھیک ہے نا, ایک لا حاصل بحث شروع ہو جائے گی. تو ابھی تو جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بہت اچھا ماشاء اللہ. جیسے ہی یہ چپ ہوں گے ہم اپنا آرام کریں گے. آپ بہت اچھے ہیں, بالکل سیٹنگ پہ چل رہے ہیں آپ. یہ تو نہیں کہا میں نے بہت اچھے سیٹنگ پہ چل رہے ہیں, لیکن دیکھنا پڑتا ہے, ہر چیز ہر آدمی کو بیان کرنے کی نہیں ہوتی. میں ایک دفعہ لاہور میں بس میں تھا, اس میں کوئی وہ مووی لگا دیتے ہیں نا, فلمیں نہیں لگا دیتے, تو LED لگا دیتے ہیں, فلم لگا دیتے ہیں. تو کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی بےہودہ قسم کا جو ہے نا انہوں نے کوئی فلم لگا دی, لوگوں کو اعتراض, لاہور کے تھے اچھے الحمدللہ, ہمارا معاشرہ بھی اتنا تباہ نہیں ہوا کہ کچھ بھی فیملی کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے لگا دو. تو میں پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا ہوں, میں بھی منہ نیچے کر کے بیٹھا ہوا, تو مجھے بھی اچھا فیملی میرے ساتھ بھی تھی. اب ایک مصیبت ہوئی, وہ اس کے بعد سے میں نے ارادہ کیا فیملی کو لے کے بسوں میں سفر نہ کرے. یاد وہ ایک ہی سفر تھا, اس کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میں نے فیملی کے ساتھ بس میں سفر کیا ہو. تو کوئی کیا ہے وہ کوئی انڈین فلم لگا دی انہوں نے. اب 2-4 لوگ پینٹ شرٹ میں نا لبرل ٹائپ کے لوگ تھے, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے بولا بھائی یہ بند کرو, یہ کیا لگا ہے, عورتیں بیٹھی ہیں, لوگ بیٹھے ہیں, کیا تم نے لگا دیا ہے. تو کنڈکٹر بند نہیں کر رہا. مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کیوں نہیں کہہ رہے. میں نے کہا میری جو سوچ تھی نا, اس پورے بس میں ایک اکیلا میں ہوں جو سفید کپڑوں میں اور پگڑی میں بیٹھا ہوں, میں بولوں گا نا اتنا مزہ نہیں آئے گا. یہ کوئی پینٹ شرٹ والا کلین شیو بولے, اثر بھی جب ہوگا, کیونکہ ہر جگہ مولوی اگر بولے گا نا لوگ کہتے ہیں یہ کباب میں ہڈی ہے. صحیح ہے نا, یہ کیا ہے, ان کا تو کام ہی ہے, ان کو تو ظاہر ہے ان کو تو یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہوتی نا, یہ تو بولیں گے. اور وہ دور بھی تھا, وہ میرا خیال ہے 2006 کی بات ہوگی, وہ طالبان کا بڑا دور تھا. تو ویسے ہی میں نے کہا یہ تو کوئی خود دھماکہ ہو گیا, بولیں گے انہوں نے کروایا ہے بس میں. حالانکہ سب سے زیادہ غصہ تو مجھے آ رہا تھا. تو میں یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہر آدمی کی ٹانگ اڑانے کی, بھائی چپ کر کے منہ نیچے کر کے بیٹھے رہو. آپ دوسرے بول رہے ہیں اچھا کر رہے, وہ نہ بول رہے ہوتے پھر بھی میں کسی دوسرے کو آگے کرتا, یار آپ جا کے بند کروا دو. میں خود ایک لفظ میں کنڈکٹر کے سامنے گھننا بن جاتا, بھائی جاؤ تم جانو جہنم میں جاؤ, ہمیں کیا اس سے. تو ان لوگوں کے بولنے سے زیادہ اثر ہوتا, اس پہ اثر ہوتا ہے. یار اگر میں بولتا کہتے ہیں مولوی لوگ تو یہ تو اگر ہم کوئی قوالی بھی لگا دیں گے تو ہمیں اعتراض, تو بھائی ہمیں تو قوالی پر بھی ہوتا ہے. قوالی کون سا جائز ہے, قوالی سننا جائز ہے کیا, بالکل جائز نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے یہ مولویوں کو تو قوالی بھی لگاؤ پھر بھی اعتراض ہوگا. تو ہماری بات کا اثر نہیں ہوگا سوائے گالیاں وہ گالیاں دینا شروع کر دے گا, یار اس مولوی کو نکالو باہر, دوسری بس میں بیٹھیں گے وہاں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی فوش فلم لگی ہوئی ہو. تو وہاں موقع ہے کوئی لبرل لوگ جو ہے نا جن پہ مولویت کی چھاپ نہیں ہے, وہ بولیں گے تو اثر زیادہ ہوگا. یار یہ پینٹ شرٹ والے کو بے حیائی بری لگ رہی ہے, اس کا مطلب اس کے برے ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور پھر یہی ہوا کہ اس نے وہ, مجھے تو بڑا اچھا لگا, وہ پینٹ شرٹ میں تھا لڑکا کلین شیو,
وہ کھڑا ہوا, وہ 2-3 لوگوں نے تو بولا, وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. بند نہیں ہے نا, وہ غصے میں آ گیا, اس نے بولا تیری ایسی کی تیزی, وہ اپنے لاہوری اسٹائل میں نا, میں بند کراتا ہوں تو ذرا نمبر دے اپنا. میں یہ وہ بھائی بدماشی, مجھے ایسا اچھا, میں نے کہا اس کو گلے لگاؤں یار. میں نے کہا یار مزہ آ گیا استاد, میں نے کہا مزہ آ گیا بھائی, ہٹو بچوں ہو گیا. اس نے بدماشی دکھانا شروع کی, پھر اس نے بند کیا اس کو, ٹھیک ہے نا. تو اب تو ہم جاتے ہی نہیں, اب تو گاڑی پہ لے کے جاتے ہیں کہیں بھی, یہ اب یہ چھوڑ دیا ہم نے. تو یہاں بھی میں بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ ہر آدمی ٹانگ ناڑ. ہم ایک جگہ دعوت میں تھے, ہمارے ساتھ ایک داڑھی والے دوست, اب وہ کھانا کو اتنا مزیدار, وہ دعوت میں نہیں سوری ہوٹل میں تھے, تو ہوٹل والے نے کھانا بنایا, کوئی اتنا مزیدار ذائقہ نہیں تھا. اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرے ساتھ ایک دوست ہے, ان کی اتنی لمبی داڑھی, بڑا حلیہ بھی ان کا ایسے جیسے علماء کا ہوتا ہے, وہ چیخ رہے ہیں یہ کھانا تم نے کیسے بنایا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ یوں کیوں نہیں کیا. وہ کہہ رہے سر آپ کی داڑھی ہے ماشاء اللہ, آپ ذرا بات تو آرام سے کریں, داڑھی کے پہ کیوں آ رہے ہو. وہ داڑھی پہ آ گئے نا وہ مولانا, داڑھی کو تم نے کیوں بولا. مجھے برا لگ رہا تھا. میں نے کہا یار کھانا خراب بننا اتنا برا نہیں ہے, اس موقع پر اس داڑھی والے کا بولنا زیادہ برا ہے. اس موقع پر آپ کو خاموش رہنا چاہیے. یار وہ جب سارے بیٹھے ہوئے چپ کر کے کھا رہے ہیں, اتنا برا تو نہیں ہے نا کہ چپ کر کے نکل جاؤ. آپ کو تو دیکھو اس زمانے میں دیندار آدمی جو ہے نا, چلتی پھرتی تبلیغ ہے وہ, اس کو اپنے وقار کا خیال دوسروں سے زیادہ رکھنا ہے, اس کو تو ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے, اس کو تو صرف اپنا امیج, ابھی یہ امیج ایسا خراب کر دیا ہے نا علماء کا, صلحاء کا, داڑھی والوں کا, میڈیا نے. اتنا ہے خراب نہیں ہے, لیکن امیج خراب کر دیا گیا ہے پروپیگنڈا کر کے کہ یہ بد اخلاق ہوتے ہیں, یہ ہلڑباز ہوتے ہیں, یہ یوں ہوتے ہیں, یہ فتوے لگاتے ہیں, یہ دھماکے کرتے ہیں. ایسا امیج خراب کیا. آپ کو تو ایسا میٹھا بننے کی ضرورت ہے, اگلا آپ کے اخلاق کو دیکھ کے, آپ کی باتوں کو دیکھ کے مائل ہو آپ کی طرف, وہ ڈرے نہیں کہ یار یہ کبھی بھی کچھ بھی فتویٰ لگا سکتا ہے. انہوں نے تو وہ اتنا وہ کیا, اس ہوٹل والے کو سنائی. اب دوست بھی تھے ہمارے, میں انہی کے سامنے کہتا کہ غلط کر رہے ہیں, تو وہ دوستی خراب ہوتی ہے. وہ دوست جب باہر نکلا ہے تو میں نے پھر ہوٹل کے مینیجر کو جا کے کہا, میں نے کہا یار یہ بیچارے غصے کے تھوڑے تیز ہیں, تو میں ان کی طرف سے سوری کر رہا ہوں. میں نے کہا کھانا کوئی اتنا برا بھی نہیں تھا, اچھا کھانا تھا, تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا تھوڑا اور یہ ٹیسٹ چینج کر لیں. اس طرح کر کے 2-4 ہلکی پھلکی باتیں کی. میں نے کہا یہ اس کا برا نہ مانیں گے, یہ تھوڑے غصے کے کیا ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں. آہستہ سے بولا کیونکہ سن لیتے تو پھر جتنا غصہ ان پر اس سے زیادہ. تو میں نے ایسے سوری کر کے ٹھنڈا ٹھاڑ کے, وہ بڑے مطمئن ہوئے, نہیں جو ہے نا بڑے خوش ہو گئے. تو چغلی میں اور فرق سمجھ میں آ گیا, نہی المنکر میں کیا فرق ہے. تو چغل خور مت بنے بھائی, معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوالات بھی جلدی جلدی نمٹا لیتے ہیں. ہمارے یہاں کی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ سونے کے زیورات جو استعمال میں ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, جو استعمال کے علاوہ رکھے ہوں اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے. استعمال کے زیور پر بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے فقہ حنفی میں. باقی جو دیگر فقہائے مالکیہ, شافعیہ اور حنابلہ, ان کے ہاں استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس بارے میں بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں, ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. آپ نے فرمایا کہ تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں؟ تو وہ تو ان کے ہاتھ میں تھے نا. صاف پتہ چلتا ہے کہ جو زیور استعمال میں ہو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے. میری بیٹی ہے, اس کی عمر 10 سال ہے, اس کو بلڈ کینسر ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بھائی اس کا نام سونیا ہے, جو کسی نے بتایا کہ یہ نام صحیح نہیں ہے, غلط ہے, نام سے کچھ نہیں ہے. بلڈ کینسر ہے, اس کا علاج کرائیں. ہماری بھی دعائیں, اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ اپنا قیمتی وقت اپنے خاص مریدوں کے لیے نکالیں, مسئلے مسائل کے لیے نہیں بلکہ سب سے خصوصی ملاقات ہو جائے. میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا خصوصی ملاقات کا. ایک تو ہوتا ہے خصوصی, ایک ہوتا ہے خصوصی, بہت زیادہ خصوصی. جیسے ایک ہوتا ہے نا طفیلی, ایک ہوتا ہے طفیلی. سنا ہے وہ یار اتنے پرانے گھسے پٹے لطیفے ہو گئے, آپ نے سنے نہیں. وہ ایک آدمی کسی کے یہاں گیا, دعوت پہ انوائٹ تھا نا, دوسرا بندہ بھی اس کے ساتھ مل گیا. پہلے نے پوچھا تو میرے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہ میں تو دعوت پہ جا رہا ہوں, مجھے بلایا ہے. کہا مجھے بھی لے جا. بھائی تجھے بلایا نہیں, کیسے لے جاؤں؟ کہنا طفیلی ہے. کہہ دینا کیا ہے طفیلی بھی ہوتے ہیں نا ساتھ میں. چل بھائی آگے گیا, ایک اور بندہ ملا. کہاں جا رہے ہو؟ جی ہم دونوں تو دعوت پہ جا رہے ہیں, مجھے بھی لے جاؤ. بھائی کیسے لے جائیں, میں اصل ہوں, یہ طفیلی ہو گیا. تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں طفیلی کا بھی طفیلی. چلو یار تو بھی آ جا. 2 1 کے 3 ہو گئے نا. آگے گئے, ایک اور بندہ ملا. ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ دعوت پہ جا رہے ہیں, مجھے بھی لے جاؤ. او بھائی کیسے لے جائیں, میں اصل یہ چلو طفیلی, یہ طفیلی, تو کیا؟ اس نے کہا چھوڑ دو, مجھے پہلے سے جانتا ہے وہ.
جب تجھے پہلے سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے. گئے تو ایک کے چار دیکھ کے نا میزبان کے ہوش اڑ گئے. آپ کون؟ بھائی میں تو وسیم بھائی ہوں, آپ نے مجھے دعوت پہ بلایا. یہ کون ہے؟ یہ طفیلی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ طفیلی. یہ الو کا پٹھا کون ہے؟ اب غصہ آ گیا نا اس کو کہ یار یہ طفیلی یہ طفیلی. اب غصہ آ گیا الو کا پٹھا کون ہے. تو اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا مجھے پہلے سے جانتا ہے یہ. اور ایک دم گھس گیا. کہا حضرت تو مجھے پہلے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے خصوصی نہیں خصوصی ملاقات کا ٹائم نکالا تھا. رش اتنا ہو گیا تھا, پھر ہر آدمی کو علیحدگی میں بات کرنی تھی, تو وہ سیٹ اپ بنا نہیں. تو البتہ یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک مجلس ایسی رکھی جائے, خصوصی ملاقات نہ ہو, کھلی ملاقات ہو, کھلی ڈلی. اس میں بیان نہیں ہوگا, مسائل نہیں ہوں گے. مہینے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ایسی مجلس رکھیں گے کہ بھئی آ رہا ہوں, بس کھلی ڈلی ملاقات ہوگی. بھائی جس نے جو پوچھنا ہے پوچھے, ٹھیک ہے نا. وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہیلو ہائے والی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. باقی خصوصی ملاقات کا تو ایک وہ بنایا ہوا ہم نے. مفتی صاحب آج کے بیان کے مطابق کیا 8 مارچ کی ہونے والی مارچ کے خلاف شہر بھر میں ہونے والے بالکل حصہ بننا چاہیے. اس مارچ کے خلاف انتہائی بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے. اس کے خلاف جو بھی مارچ ہو رہا ہے, دھرنا ہو رہا ہے, اس میں شرکت کرنی چاہیے. آپ کے چینل آس مفتی طارق مسعود پر سوال پوچھنے کے لیے کیا جینٹس کے لیے ویڈیو بنا کر سوال بھیجنا ضروری ہے یا لڑکے بھی آڈیو بھیج سکتے ہیں؟ میں نے پیسے جمع کر کے آپ سے سوال پوچھنے کے لیے موبائل لیا تو وہ چوری ہو گیا. بھائی ہم نے مسائل کا رش کم کرنے کے لیے یہ لازم کیا کہ لڑکے یا مرد حضرات ویڈیو میسج بھیجیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے, جو زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں نا وہ پوچھ لیتے ہیں. آڈیو میں بیٹھے بیٹھے کسی کو کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے نا, واش روم سے بندہ نکل نہیں رہا, اس کو دیر ہو رہی ہے تو آڈیو بنا کے ہمارے پاس بھیج دی. ایسے بہت ہوتا ہے. تو ویڈیو میں تھوڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے. موبائل آپ کا چوری ہو گیا, آپ دوسرا خریدیں, اللہ تعالیٰ آپ کو نیا موبائل دلائے. اگر کوئی بندہ کسی جگہ پڑا, اتنا لمبا اور رائٹنگ بھی ایسی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, ٹائم کم ہے, میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں نا, مجھے فوراً شارٹ ہونا ہے مارکیٹ سے, میں ایک دم نکل جاؤں گا ابھی. مفتی صاحب دعائے قنوت سے مزید دعاؤں کا اضافہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. جیسے شافی حنبلی وغیرہ پڑھتے ہیں, اس طرح وطر میں حناف کے نزدیک دعائے قنوت کے ساتھ ضرور مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں. بالکل, صرف ایک ہی نہیں ہے, دعائے قنوت کے علاوہ جو اور دعائیں ہیں, اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت, یہ بھی پڑھنی چاہیے, حدیث سے ثابت ہے. بچوں کو حج پہ لے جانے کا کیا حکم ہے؟ اس بچوں کو حج پہ لے جانا جائز ہے؟ جائز ہے, بالکل لے جا سکتے ہیں. بہتر یہ کہ ان کو بھی احرام پہنا کے پوری وہی پابندیاں کرائیں, لیکن ان کا حج ہوگا نہیں. گورنمنٹ اسکیم کے تحت 2 سال سے کم عمر کے بچوں کا خرچہ بھی 30,000 ہے. اکثر لوگ لے جا سکتے ہیں. یہ سوال سے آگ لگ جائے گی, اس کا میں نے جواب دیا نا. حق بات کروں گا, ہضم نہیں ہوگی, دھڑے بن جائیں گے. کچھ کہیں گے مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ کہیں گے غلط کہیں گے. وہی ہے کہ صرف پرچی پہ کسی نے سوال پوچھا ہے, اس کے جواب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسے اپنے سگنیچر کیے ہوئے انہوں نے بہت سارے. جہاں میرا رشتہ لگا ہے وہاں لڑکی والوں کو بہت سمجھانے کے باوجود بارات کر رہے ہیں. کیا ہم وہاں شرکت کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی طرح سمجھا دیا پھر بھی کر رہے ہیں تو آپ کا فرض ادا ہو گیا. باقی بارات میں آپ اس لیے نہیں شرکت کریں گے, بارات ہے آپ کی شادی ہے تو آپ نے تو جانا ہے نا. آپ بولے میں نہیں آ رہا, یہ میں نہیں آ رہا, تو پھر نہیں آ رہے تو پھر شادی کیوں کر رہے ہو؟ بارات غلط چیز ہے, لیکن اگر وہ لڑکی والوں کی ذمہ داری ہے نہ کریں اور آپ سمجھا دیں نہیں کرنی ہے مضبوطی سے, پھر بھی کر رہے ہیں تو آپ جاؤ اپنے نکاح میں جاؤ, وہ تو جانا پڑے گا. وہاں بیٹھو گے تو پھر کھانا بھی کھانا پڑے گا, تو وہ ان کا ہیڈیک ہے. ٹھیک ہے, کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.